لی ہی نہ جائے سرے سے، یعنی اس کو درخواست لی ہی نہیں گئی، انٹرٹین ہی نہیں کی گئی ہے. اسی لیے ہم نے سمجھا یہ کہ آپ کے توسط سے نہ صرف چیف جسٹس تک ہم اپنی استدعا پہنچا سکیں، بلکہ قوم کے سامنے بھی ہم اپنا استدلال رکھ سکیں. اور ریکیوزل کی وجہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کیوں کر ہمارے یہ 19 تاریخ کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ سنے، اس کی وجوہات بھی جو ہے اس میں درج کی گئی ہیں درخواست میں، اور وہ میں آپ کو مختصراً بیان بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات، میں اس چیز میں بھی نہیں جاتا کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا، جو آئین ہی کی خلاف ورزی تھی. ان کی تعیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں. میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جج جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان وہ ہی ناجوازن تھا. ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی، تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے. چلیں اس کو بھی درخور اعتنا کر لیجئے گا کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. ان کے خلاف بوجوہ جو شواہد آئے ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف، جو ان کی ایسٹس تھے لندن کے، ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی، اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے 10 جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ایف بی آر ان کا جائزہ لے، اور وہ 6-4 کی نسبت سے ہوا تھا. بعد میں ریویو میں 4-6 کی ریورس ہو گیا اور یہ قواش کر دی گئی ان کے خلاف کارروائی پروسیڈنگز کو. اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے. اور ماشاءاللہ سرین کھوسا ہیں، وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں، بلوچستان کے کھوسا جو ہیں، وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف ہرزہ گوئی لکھتی رہی ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا، اس کا ذکر بھی کیا ہے. اب اگر بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی ہرزہ گوئی کر رہی ہو، ایسی زہر اگل رہی ہو اس کے خلاف، تو کیا اس کا خامن جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا، یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا؟ تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کی بھی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں، اور یہ تحریری چیزیں ہیں، اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کی اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے. دوسرا، ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف. تیسرا، آپ دیکھیے گا کہ جو جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا، سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، اور میں نے یہ چیف جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمین ہی جو ہے وہ کھینچ لی ہے، زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے. ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ کی عدالت کا بائیکاٹ کرتا ہوں. وہ ہم نے
اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے خلاف سابقہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے، گلزار احمد خان کی 5 رکنی بینچ نے جوڈیشل فیصلے میں لکھا، جوڈیشل فیصلے میں، کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بینچ پر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جوڈیشل فیصلہ ہے، آج تک اس کو کسی نے سیٹسفائیڈ نہیں کیا ہے، مسترد نہیں کیا ہے، پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو؟ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے ایم این ایز کو، ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جب کنسالیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے، جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے، جب وہ حلف لے لیتا ہے، جب ٹریبونل بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد آرٹیکل 225 ہی آتا ہے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہاں 20 ہمارے ایسے ایم این اے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے، جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ 8,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، ری کاؤنٹ میں 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 3,000 ووٹوں سے ہرا دیا۔ اب اس کو قاضی صاحب نے ایم این اے بنا دیا ہے اس کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے، اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کر دی ہے۔ اور پھر جب کہ ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز جو ہے وہی ٹریبونل بنیں گے، ظاہر ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے، عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے، عدلیہ کی کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی وہ بھی ٹرائبونل بن سکتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ہائی کورٹ لاہور میں گیا تو جو انہوں نے 8 ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے نالش کی تو اس نے چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بنائے جائیں۔ سو انہوں نے یہ کیا، اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم 47 والے، ظاہر ہے کہ ٹریبونلز میں فارم 47 والوں کے خلاف ہی نالش تھی، جو فارم 45 والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی، تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم 47 والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی جو ہے وہ اسینڈنسی آ جائے اور یہ اپنا 180 پہ پہنچ جائیں اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ 225 کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور 2/3 ان کے پاس ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا، کیسے زیر بار کیا جائے، زیر نگین کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، پھر کمشنر راول پنڈی نے کہا یہ 12 کے 12 ایم این اے جو راول پنڈی سے ہم نے منتخب کیے ہیں، ایک بھی اس میں سے 70-75 ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتایا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں، شامل ہیں۔ یعنی ایک کمشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے فیصلہ دیا اور کہ جی ایگزیکٹو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز نہیں ہوں گے، ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی ود سٹینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر وردی والا پریویل نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹو کی کیا اوقات ہے بابا؟ ایگزیکٹو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، ہر ضلع میں بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے، کرنل بیٹھا ہوا ہے، میجر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس پہ قبضہ کیا، اس کی مجال ہے
کہ وہ کسک سکے. لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، بلکہ وکیل کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم obstruction کر رہے ہو. اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی کہ جناب آپ ایگزیکٹو کو لے لیں، جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے، جو آپ کا لائبل ریٹرننگ آفیسر ہے، اس کو لے لیں، اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں. عوام بھاڑ میں گئی، جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگرچہ 8 فروری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا، جس طاقت سے، جس جرأت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ دیا. قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بالکل جو ہے پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا. کسی کو آلو ملا، کسی کو بینگن ملا، کسی کو جو ہے کٹورا ملا، کسی کو کھڑکی ملی، کسی کو پتہ نہیں جوتا ملا، سمبلز. یہ بھی ایک ایسی مذموم کاوش تھی کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے. ہماری پٹیشنز ہی نہیں لگائی جاتی ہیں. ہم ارلی ہیئرنگ کی، میں نے خود اپنے کیس، جو خان صاحب کا کیس ہے، اس میں 10-20 درخواستیں دی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، نہیں لگاتے. لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے 1 منٹ میں لگ جاتی ہے وہ. اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مذاق ہوا ہے. 5 بینچ، جو 5 رکنی بینچ ہے، پہلے سابقہ چیف جسٹس کی سسپینڈ کر کے جاتی ہے. یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آ کے، اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں. جب پہلے سابقہ چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، باقاعدہ واک آؤٹ کیا، بائک آؤٹ کیا. کبھی جج بائک آؤٹ کر سکتا ہے، واک آؤٹ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی مس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا جناب. اور اب جو ہے ماشاءاللہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں. اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ایک پینڈنگ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا؟ پتہ ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے. وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر. اس نے وہاں حسن نواز کی 1 ہائیڈ پارک پیلس 50 ارب روپے میں خرید کی. 50 ارب روپے. نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا. وہ 50 ارب روپے میں خرید کی 1 ہائیڈ پارک پیلس حسن نواز سے. اور وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن، جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، ایف آئی اے اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انکوائری کرواتی ہے. وہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی انہوں نے، ملک ریاض نے وہاں، اس کی فیملی نے اکاؤنٹس لی. انہوں نے سارا چھان بین کی. انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں، بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے. کورٹ کے ذریعے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے ویسٹ منسٹر میں، کمپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا، نیشنل کرائمز ایجنسی کا، اور عدالت کے حکم سے 190 ملین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا؟ عمران خان کو کہتے ہو، ایک ڈھیلا اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا. اور عدالت کے ذریعے، یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں ہے، اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے. ہماری نیب، ہماری ایف آئی اے نہیں ہے. وہ بھیجتے ہیں. یہ پریڈیکیٹڈ آفینس بھی نہیں بنتا تھا. پریڈیکیٹڈ آفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو. تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے وہ پایا تفتیش میں. انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں بزنس کے لیے لے کر آیا ہے. انہوں نے کہا واپس لے جاؤ. ٹھیک. تو اس میں کیا ہوا؟ اور باقی رہا یہ القادر، جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرسٹ یونیورسٹی ہے، وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ٹرسٹ کے نام ہے ہر چیز. وہ بھی خان صاحب
या बुशरा बीबी के नाम, कुछ भी एक ढेला नहीं आया। तो ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कौन होता है फतवे देने वाला? और अगर ये इन्फ्लुएंस करता है मातहत अदालत को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी, ऑबिटर भी बाइंडिंग होता है, और एक नीचे वाली अदालत, अब बताएं वो फाइनल स्टेजेस पर आया है, उसके बाद क्या रह जाता है? इससे बड़ी बददियानती क्या हो सकती है? तो हमने ये तमाम चीजों का अहाता करके लिख कर दिया है कि खुदारा आप अपने आप को रिक्यूज कर दें इस केस से। कल ही हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने एक अहमदियों के बारे में ब्लास्फेमी पर एक केस का फैसला किया, रिवीजन का फैसला किया, और कमेटी का ये था कि इन्होंने मुसलमानों की जज्बात को मजरूह किया है, इस्लाम से ये खिलवाड़ किया है, इन्होंने मुस्लिम उम्मा से खिलवाड़ किया है, इन्होंने आइन की तज़हीक की है, इन्होंने कानून की तज़हीक की है, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। तो ये चीजें देखें, सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि काजी साहब को इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए, और हमारी दरख्वास्त ना लेना इसका तो कतअन कोई जवाब नहीं बनता है। तो हम आपके तवस्सुत से भी कौम को बता देना चाहते हैं, हमारा कोई जाती परखाश नहीं है, हम इंसाफ के मुतलाशी हैं, हमारी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, और हम इंसाफ पर मर मिटने वाले लोग हैं। कुफ्र की रियासतें चल जाती हैं, नाइंसाफी की रियासत नहीं चलती है। काजी साहब खुदा का खौफ करें। थैंक यू वेरी मच सर। जी क्वेश्चन जी। अच्छा सर, ये तो काजी फाइज ईसा का जिक्र है, थोड़ी सी मुझे क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अरीमा खान आज एक दरख्वास्त जिसका ताल्लुक काजी फाइज ईसा के साथ से है वो लेकर गई सुप्रीम कोर्ट, उनकी दरख्वास्त ले ली गई। एक ऐसा मामला है कि एक दरख्वास्त जिसका ताल्लुक खुद चीफ जस्टिस से है वो ले लीजिए, दूसरी ना लीजिए, और उसमें आप कंफ्यूजन ये है। नहीं देखो कंफ्यूजन जी, देखो मैं जी प्लीज। दूसरा ये कि हमारे ने ट्वीट किया है, उसने कहा है कि लॉबिंग है, कुछ साजिश नासिर का भी जिक्र किया है और चीजें भी की हैं। तो उन्होंने ये भी साथ कहा है कि खान से मिलने लोग जाते हैं वो लोग, और ये सब करते हैं। अब खान से आप मिलने जाते हैं या शिबली फराज और उमर अयूब? बताइए कि उन्होंने आपका जिक्र ये किया है या शिबली फराज और उमर अयूब का? देखो जहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का ताल्लुक है, अभी उसका टॉपिक नहीं है, तो उसको नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, वो हमारे इंटरनल मामलात है, उनको डील कर लेंगे। जहाँ तक आप काजी साहब का कह रहे हैं, तो दो अल्फाज हम पहले कह चुके, आज हम ये कह रहे हैं कि एक केस पेंडिंग है, और पेंडिंग केस में कोई भी जज, लेट अलोन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर वो ऑब्जर्वेशन देता है ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि ना अक्यूज्ड आपके सामने है, ना उसका केस आपके सामने, उसका नुमाइंदा आपके सामने है, नहीं उसका वकील आपके सामने है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुसल्लम उसूल है कि कभी ऑब्जर्वेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन दिए हुए ऑब्जर्वेशन भी जब आप मेरिट पे कर ले और केस पेंडिंग है, और वो भी लोअर कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो उससे आपका हसूल इंसाफ और वो भी फेयर ट्रायल ऑलरेडी हमें नहीं मिल रहा, उससे ये ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। इन सरकमस्टांसेस में हम पहले भी एक वाजे कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में इवन 5 मेंबर बेंच ने भी ये कहा था कि आप केस नहीं सुन सकते खान साहब की, और हम ये कह रहे हैं कि वो 5 मेंबर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ कोई अपील रिव्यू फाइल नहीं हुआ, वो फाइनल है उसके तनाजुर में भी। लेकिन बाकी भी केसेस आप देखें, चाहे वो इलेक्शन के थे, चाहे वो सिंबल के थे, चाहे वो हमारी रिकाउंटिंग के हैं, इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद हमने ये मुतालिबा किया है काजी साहब से कि ये सुप्रीम कोर्ट के 1960 से चला हुआ कानून है कि कोई भी जज जिसके बारे में एक लिटिगन ये कह दे कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, ये लिटिगन का आईनी हक है कि वो जज के नोटिस में लाएं और वो जज साहब अपने आप को रिक्यूज कर ले। ये दुनिया के मुश्ताहर मुल्क में ऐसा ही होता है, इसमें कोई कंटेप्ट नहीं है, आपने उसको टेम्परल लैंग्वेज में लेके आना है। हमने बसद एहतराम उससे यही इतना किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां तक खान साहब पीटीआई के केसेस है, आप काइंडली उससे अपने आप को रिक्यूज कर ले, उन बेंचेस पे ना बैठे। जो एप्लीकेशन की बात की है, एप्लीकेशन एक खान साहब ने एक लेटर लिखा, खान साहब ने ये लेटर कमेटी को लिखा, जो
कमेटी बेंचेस कंस्टिट्यूट कर रही है, वो जो कमेटी ने लेटर लेके गया इंतज़ार पंजोता साहब, उन्होंने इंटरटेन नहीं की, फिर उन्होंने कुरियर करवाया खान साहब का दस्तखतशुदा कि आप कुरियर दे दे, कुरियर का वापस जवाब आया को जो दस्तखती जिसके नाम सिंडी है वो लेने से इनकारी है, वो भी वापस आया। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, सुप्रीम कोर्ट में सारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जज साहिबान खुद कहते हैं, इफ्तिहार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा था कि मेरे साथ इफ्तिहार हुसैन चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, ये मेरे केस पे ना बैठे। उन्होंने कहा था अब्दुल हमीद डोगर साहब मेरे केस पे ना बैठे, उन्होंने कहा था जावेद इकबाल साहब मेरे केस पे ना बैठे, चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था सरदार तारिक मसूद साहब मेरे केस पे ना बैठे, उन्होंने ये भी कहा था कि इजाजुल हसन साहब मेरे केस पे ना बैठे। मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो हमने भी कोई अनमोल काम नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि एटलीस्ट एज अ फॉर्मर वजीर आजम तो छोड़े, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से उसकी जो बुनियादी हक है ये तो मिनिमम है कि उसको फेयर ट्रायल मिले। तो किसी जज को यह कहना कि रिक्यूज करे, मैं समझता हूं ये फौरन होना चाहिए और इस पे अमल दरामद हो। सर आपने बात भी की, जब एक मामला सोशल मीडिया पर आ जाए, मामला टीवी चैनल पर आ जाए, फिर वो पार्टी के इंटरनल मामला नहीं रहता। हमारे अजहर भी इल्जाम लगा रहे हैं, आपके केपी के शकील खान मिनिस्टर है इस्तीफा दे दिया, वो भी करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये खान साहब की रिहाई से हटकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाना पार्टी के अंदर हो क्या रहा है सर? नहीं, देखो पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी और हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी, ये हम डिस्कस करेंगे पार्टी में, लेकिन मैंने कहा था ये नहीं कहा केस पे नहीं, मैंने कहा था इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने एक्सक्लूसिवली एक टॉपिक रखा है। जी प्लीज। क्या ये अदालती रवायात के बाद कानून बना या फिर आइन में ऐसी बात है कि चीफ जस्टिस या किसी पे भी एतराज करें तो वो नहीं सुन सकता? ये तो कानून है कि सुन नहीं सकते, अगर वो सुनते हैं तो ऐसी सूरत में क्या ऑप्शन? देखिए, अगर कोई जज सुनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के उसूलों की खिलाफ वर्जी है और वो जिसका केस है उसके साथ जो फेयर ट्रायल है उसका राइट इफेक्ट हो जाता है। लेकिन ये 1960 से मैं इसलिए कह रहा हूं, ये ज़माना कदीम से सुप्रीम कोर्ट में 1960 में जजेस ने ये रख लिया कि अगर किसी को जज पे एतराज़ है तो वो क्या करे, जज के खिलाफ क्या करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहली स्टेप में आप उस जज के सामने ले आए कि प्लीज आप मेरा केस ना सुने। ये उस वक्त से सुप्रीम कोर्ट के उसूल है और इस पे अमल दरामद होता है। तो सर साहब ऐसा तो लग रहा है कि 2 साल तक हो सकता है कि काजी साहब आपकी केस मजीद सुने, शायद आप तो जल्दी काजी साहब 2 साल नहीं 2 महीने गए भाई, 2 साल क्यों? अरे बाबा, कानून साजी नहीं हो सकती है, आइन को तरमीम करना पड़ती है। थैंक यू जी, थैंक यू सर।